أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورہ بقرہ کی 89 اور 92 آیتیں ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ خاص طور سے یہودیوں کا تذکرہ ہے. آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس آیت کا پس منظر سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے ملک عرب میں بطور خاص مدینہ اور اس کے آس پاس یہودی رہا کرتے اور عیسائی رہا کرتے. جب بھی ان کے آپس میں مشرکین سے جھڑپ ہوتی یا جنگ ہوتی، وہ عرب کے مشرکین اور بطور خاص مدینہ کے یہودی، مدینہ کے رہنے والے دو مشرک قبیلے اوس و خزرج کو یہ دھمکی دیتے کہ نبی آخر الزماں ان کی آمد قریب ہے. جب وہ آ جائیں گے ان کے ساتھ ہو کر ہم تم سے قوم عاد اور قوم ارم، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ان کی طرح تم کو قتل کریں گے اور تمہارا صفایا کر دیں گے. اس طرح وہ ان کو دھمکیاں دیتے. دوسرے، جب بھی ان کی مشرکین سے جنگ ہوتی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگتے کہ ہم نبی آخر الزماں کے واسطے سے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں ان مشرکین کے مقابلے میں. اس طرح ان کا یہ رویہ تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان یہود اور نصارہ نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں بجائے بنی اسرائیل میں آنے کے بنی اسماعیل میں آ گیا. اب ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے بجائے ایمان لانے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی اور آپ کا انکار کر بیٹھے. بعض حضرات جیسے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر رضی اللہ عنہ، بعض صحابہ کے نام ملتے ہیں. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے اور ان یہود و نصارہ نے مخالفت کی، بطور خاص مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے. تو ان حضرات نے کہا کہ اے یہودیوں، اللہ کے نبی پر ایمان لا لو. اور پھر کہا کہ تم ہی وہ ہو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے تم ہمیں دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے، جیسے وہ آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ تمہارا صفایا کر دیں گے، لہٰذا تم پر حق بنتا ہے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لا لو. ان کمبخت یہودیوں نے کہا، ان ملعونوں نے کہا. بطور خاص سلام ابن مشکم، اس کا نام ملتا ہے، جو یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ یہ جو نبی آئے ہیں ہم ان کی کسی چیز کو نہیں جانتے، اور ہم جس نبی کا تذکرہ کرتے تھے وہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے نبی ہے. ان کمبختوں نے بالکل سراسر جھوٹ کہا، انکار کر دیا. حالانکہ قرآن نے ان کے بارے میں نوٹ کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی اولاد کو ایک باپ جانتا ہے، جیسا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، کہاں کہ ایسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے تھے. لیکن صرف حسد تھا، یا بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا. بس یہی ایک حسد کی آگ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا، جس کا اس قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس کتاب کو سچا بتلاتی ہے جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات و انجیل کو. بس جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے نہیں پہچانا اور ان کا انکار کر بیٹھے. بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بھی سمجھترو بھی انفسہم
وہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے ذات کے لیے خرید رکھا ہے کہ انہوں نے اللہ نے جو قرآن یا جو کچھ اتارا ہے اس کا انکار کر بیٹھے، صرف حسد کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندے میں سے جس پر چاہا اتارا. یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے ہے ان پر یہ کتاب کیسے اتر گئی، بس یہ حسد تھا. اللہ فرماتے فباؤ بغضب علی غضب، بس انہوں نے غضب پر غضب اپنے لیے اختیار کر لیا، بس وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے بڑا ذلیل کن عذاب ہے. اندازہ لگائیے کہ دنیا کی صرف عزت، وجاہت اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے جو انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان متقدمین یہودیوں نے ایمان نہیں لایا، ان متقدمین عیسائیوں نے ایمان نہیں لایا، نسل در نسل وہ تباہ ہوتے جا رہے، برباد ہوتے جا رہے اور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں. تو دنیا کی محبت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حسد اور بغض کی آگ ہوتی ہے جو انسان کے لیے خیر کے اور بھلائی کے راستے کے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کے اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. آج مسلمانوں کا بھی حال دیکھیے کہ وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت کے لیے ان سے دور جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح یہودیوں کا تذکرہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں میں بھی آپس میں جو انتشار ہے، اختلاف ہے اور فرقہ بندی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حسد اور بغض اور ایک دوسرے کی عداوت کہیں اس طرح فرقہ بندی اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے پر نہ کہیں مجبور نہ کر رہی ہو، اور یہ ہمارے دنیا کے ذلت اور دنیاوی اعتبار سے کمزوری کا اور پھر آخرت کی بھی ذلت کا سبب نہ بن رہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے. ہر طرح کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ امت کی اور ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.